السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین جمیل، میں ہوں محمد دانش اور میں ہوں حفصہ امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج کا ترمیمی ایکٹ یہ اس 26ویں ترمیم میں حکومت کی اپنی آمادگیوں کی نفی نہیں کر رہی۔ کیا یہ نیا ایکٹ 26ویں ترمیم کی روح کے منافی نہیں ہے؟ کیا یہ آئین کا تقاضا ہوگا کہ کل آپ نے 26ویں ترمیم میں وہ سارے کردار واپس لے لیے کہ جس سے ہمارے آرم فورسز کو سول کے اندر اختیارات میں اضافہ مل رہا تھا، آج دوسری طرف سے آپ نے ایکٹ پاس کر کے اپنے ہی اس عمل کی نفی کی ہے۔ یہ آئین کی توہین ہے، آئین کے 26ویں ترمیم کی توہین ہے، پارلیمنٹ کی توہین ہے، جس نے کہ یہ 2-4 روزوں میں پاس کیا اور آج آپ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اس سے پہلے بھی اسلام آباد کی حدود تک پاس کیے گئے ایکٹ جس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ ہے اس کو غیر شرعی قرار دے چکی ہے، اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام کی رائے نہیں بلکہ یہ امت کا اجتماعی رائے ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل اس ایکٹ کے خلاف اپنی رائے دے چکی ہے۔ آج اسی ایکٹ کے قریب اس کے مماثل ایک ایکٹ ہندوستان میں پاس کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج وہاں کی گورنمنٹ وہاں کے مسلمانوں کی اربوں ایکڑ پر مشتمل مسلم اوقاف کے خلاف ایک قانون پاس کرنے جا رہی ہے، ہندوستان مسلمان کے جائیدادوں کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ان کے وقف املاک کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے اندر رہ کر مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ کوئی ضمیر ہے کہ اس ضمیر کو ایک دفعہ جھنجھوڑا جائے کہ ہم پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی احکامات کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلے دیے، بالآخر سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں کی اصلاح کرنی پڑی۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات، دوسرے نکاح کے معاملات پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں وہ قطعی طور پر قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہیں۔ میں نے اپنی عائلی زندگی میں نہ سپریم کورٹ سے پوچھنا ہے، نہ میں نے حکومت سے پوچھنا ہے، میں نے اللہ کے حکم کے تحت کرنا ہے، میں نے اللہ سے پوچھنا ہے اور اللہ ہی کے سامنے جواب دے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی سپریم کورٹ کے ایسے غیر شرعی فیصلے اور حکومت کی طرف سے پاس کیے گئے غیر اسلامی قانون کا پابند نہیں ہوں گا۔ آئین کہتا ہے کہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، کورٹ پابند ہے کہ وہ قرآن و سنت کے تابع فیصلے دے گی۔ ایسے فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، ہم اس کے خلاف جائیں گے، دوبارہ کورٹ میں اپنا مقدمہ لے کر ہم جائیں گے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، آئین و قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور یہاں پر اسلامی اقدار کو سربلند کریں گے۔ اسلامی اقدار و احکامات کو انسانی حقوق کے منافی قرار دینا کسی ملحد کا کردار ہو سکتا ہے، کسی اللہ کے سچے بندے کا کردار نہیں ہو سکتا۔ ہم کبھی بھی دفاعی پوزیشن پر آ کر اسلام کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جارحانہ انداز کے ساتھ اللہ کے دین کی جنگ لڑیں گے۔ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ،
اور اس حوالے سے ہم عوام میں بھی جائیں گے، ہم عوام میں بیداری پیدا کریں گے، ہم عوام کے اندر ایک شعور بیدار کریں گے کہ آپ کے ملک کے اندر اللہ کے دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے، چاہے وہ ہماری اسمبلیاں ہوں، چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں، یا چاہے وہ ہمارے عدالت ہوں۔ سکھر اور پشاور عوامی اسمبلی اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ العزیز 28 نومبر کو سکھر میں باب الاسلام کانفرنس کریں گے، یہ ایک عوامی اسمبلی ہوگی۔ ہم 8 دسمبر کو پشاور میں انشاءاللہ اسرائیل مرد آباد کانفرنس کریں گے، وہ بھی عوام کی اسمبلی ہوگی، اور ہم ملک کے اندر اس قسم کے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کو ان اجتماعات میں اٹھائیں گے، اور ایک پوری تحریک کے طور پر انشاءاللہ ہم آگے اپنا قدم بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا صاحب، آپ نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اگر آپ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرتے تو میں نے جو 11 لوگ بھیجے ہوئے تھے ان کے لیے وہ پاس کروایا تھا۔ اب وہ 27ویں آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں اور اس میں بھی ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ 11 ان کو استعمال کر کے پاس کروانا، تو آپ اس کو روکنے کے لیے کیا؟ ابھی تک تو تردید آ رہی ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی۔ جس وقت یہ طے ہو جائے گا کہ واقعی آ رہی ہے تو پھر ہم تبصرہ کریں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر آج پارلیمان سے یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ پاس ہوتا ہے تو آپ کا اگلا عمل کیا ہوگا؟ اس کے خلاف جائیں گے، روکیں گے؟ ظاہر ہے جی کہ ہم تو اس خلاف بات کریں گے اور برملا کریں گے اور پبلک میں جائیں گے جی۔ اس طریقے سے تو ماشاء اللہ کو قبول نہ کیوں نہ کریں پھر ہم۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یقیناً مجلس شورا کو آپ کی جو جس جماعت کے ساتھ آج کل ہم آہنگی ہے، آپ سے ملاقاتیں بھی آپ کی جاری ہیں، میرے مراد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، اس سے ملاقاتوں کے اور مستقبل کا جو لائے عمل ہے اس کے بارے میں مجلس شورا کو اعتماد میں لیا ہوگا۔ اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ کیونکہ ایک پراپیگنڈا ہو رہا تھا تو فوری طور پر عمران خان نے آپ سے رابطہ کیا، عمران خان نے آپ کو پیغام بھیجا PTI کی 2 اعلیٰ شخصیات کے ذریعے اور آپ سے رابطہ کیا گیا، تو کیا عمران خان کے یہ رابطے اور آپ کے ساتھ قربت، کیا وہ آپ کے ساتھ مل کر کوئی لائے عمل بنانا چاہتے ہیں مستقبل میں، اور کیا آپ کی بھی اسی طرح پیغام رسانی ہوتی ہے عمران خان کے ساتھ؟ شکریہ۔ آپ کے سوال کو ذرا تھوڑا سا نظر انداز کر کے، معافی چاہتا ہوں، آپ کے سوال کو نظر انداز کر کے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً ہم اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جب اپوزیشن کی جماعت ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی اپوزیشن کی جماعت ہے تو کوئی پارٹی اپوزیشن نہیں کیا کرتی۔ اب اگر اس ماحول سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تعلقات کے اندر جو تلخی تھی اس تلخیوں کو ہم دور کر سکتے ہیں، ایک بہتر ماحول ہم پیدا کر سکتے ہیں، تو ہم اس سے وہ فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ اختلاف پیپلز پارٹی سے بھی ہے، اختلاف مسلم لیگ سے بھی ہے، اختلاف MQM سے بھی ہے، اختلاف نیشنل پارٹی سے بھی ہے، لیکن تعلقات بھی ہیں، تلخیاں نہیں ہیں۔ ہم تحریک انصاف کے ساتھ اختلاف کے باوجود اگر تلخیوں کا خاتمہ کر کے ایک نارمل قسم کا جو تعلق سیاسی جماعتوں کا آپس میں ہوتا ہے وہاں پر لے آتے ہیں تو یہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت تبدیلی کہلائے گی۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکٹ انسداد دہشت گردی والا پاس ہونے جا رہا ہے، کیا یہ اس سے پہلے مسودے میں تھا جس کو روکا گیا اور اس میں ختم کیا گیا؟ یہ اس کا مفہوم وہاں تھا، اب اگر مفہوم وہاں سے نکال دیا اور خود انہوں نے آمادگی ظاہر کی تو کیا اس اپنی آمادگی کی نفی نہیں کر رہے؟ یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ ابھی تک حکومت کی طرف سے واضح اشارہ نہیں ملا تھا اس کے آئینی ترمیم کا، لیکن اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کسی طرح سے۔ اگر ایسی نوبت آئی تو کیا آپ ملکی حکومت کی مخالفت کریں گے اس ترمیم میں یا دوبارہ پھر ساتھ دے سکیں گے؟ کیا آپ کسی بھی اسٹیج پہ دیکھیے، اگر تو ایک احتمال کی بات ہے، جب آپ اگر لگاتے ہیں اپنے سوال میں تو وہ ایک احتمال کی بات ہوتی ہے، تو احتمال پر تو جوابات نہیں دیے جاتے، تو تھوڑا سا حقائق کی طرف آ جائیں گے۔ اگر یہ بتائیں کہ جو ترمیم پہلے لائی جا رہی تھی اس میں تو بڑی خطرناک قسم کی چیزیں تھیں جس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اس کا راستہ روکا ہے،
لیکن سر ایک جو ابھی اس ترمیم کے اندر ایک بات جو ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ججز کے تقرر کے وقت تو انہیں جو ہے انتہائی جو اعلیٰ معیار کی کسوٹی اس پہ پرکھنا چاہیے، لیکن جج کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کسی کے اوپر نہ تو خوف کا سایہ ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی لالچ ہونا چاہیے۔ تو اب جو سینئر 3 ججز کی تعیناتی کا اختیار چیف کا اختیار حکومت کے پاس ہے، تو کیا سینئر ججز حکومت سے کی طرف نہیں دیکھیں گے فیصلے کرتے ہوئے؟ کیونکہ متعدد کیسز میں حکومت یا تو فریق ہوتی ہے یا اس میں مجرم کے طور پہ کھڑی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں دیکھیے یہ تو ایک ہمارے ہم خود بنایا ہوا ایک ماحول ہے۔ کیا آرمی چیف کا تعین پرائم منسٹر نہیں کرتا؟ کوٹ میں بھی تو پھر وہ پرائم منسٹر کو دیکھتا رہتا ہے جی۔ مولانا فضل الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ پارٹی کے مجلس شورا اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے، جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی توہین ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں انسانی اقدار کو سربلند کریں گے۔ کی جو خود مختاری تھی اور اس کی جو بالادستی تھی اور سپرمیسی تھی، وہ جب بری طرح متاثر ہو رہی تھی تو کہیں نہ کہیں تو کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اب جو راستہ بھی آپ نکالیں گے کوئی نہ کوئی ایک پہلو سے اس پر ایک سوال تو مرتب ہو سکتا ہے۔ تو اس میں مجموعی طور پر اصول دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی حکومت آئے گی تو ہر حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوگا، کیونکہ موجودہ حکومت کا اختیار تو نہیں ہے۔ آپ کے ہاں اور 26 آئینی ترمیم میں آپ نے کہا جو زہر تھا آپ کا اور ساتھ بھی نکال دیا، یقیناً وہ پی ٹی آئی کا بھی شکریہ بھی ادا کیا ہر فورم پہ۔ دوسری طرف علی بن گنا کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چمک سے متاثر ہوئے سودے بازی کر دی، تو آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں؟ میرے خیال میں ان کی پارٹی سے پوچھا جائے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ان کی اپنی پارٹی سے اگر پوچھ لیا جائے ان کے بیان کے بارے میں تو زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے اس کا سوال کریں۔ میں پارٹی سے ریلیٹڈ ہوں، افراد سے نہیں ہوں گی۔ تو پارٹی نے جو بات میرے ساتھ یہ کی ہیں تو وہ میرے خیال میں مطمئن ہیں اور وہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہیں۔ اگر ان کی پارٹی کا کوئی فرد اپنی پارٹی ہی کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ان کی پارٹی سے سوال کرنے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ججز کی تعداد میں اضافے سے متعلق ایکٹ 1997 میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی ترمیم سے متعلق جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے وقاص احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، دیکھیں وفاقی حکومت نے آج جو وہ 3 اہم قانون سازیاں کرنے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ان تینوں قانون سازیوں سے متعلق باضابطہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے منظوری لی گئی ہے، جن میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی منظوری بھی جو دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی جو سروسز چیفس ہیں ان کی مدت ملازمت جو وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کی سے متعلق جو آرمی ایکٹ میں جو ترمیم ہے اس کی بھی وفاقی کابینہ کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو وہ بڑھانے سے متعلق جو ایکٹ 1997 ہے اس کی کلاز 2 میں جو وہ ترمیم کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی ہے، جس کے تحت سپریم کورٹ کے جو ججز کی تعداد ہے وہ 17 سے بڑھا کر 34 کیے جائیں گے، جبکہ جو ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعداد 6 سے بڑھا کر 12 کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور اس حوالے سے جو قانون سازی ہے وہ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں جو وہ کیے جانے کا امکان ہے، جس کی وفاقی کابینہ کی جانب سے منظوری لی گئی ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو کہ آئینی عدالتوں کا قیام وفاقی اور صوبائی سطح پر جو وہ ہونا ہے، صوبہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی سطح پر، لہٰذا ججز کی تعداد کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد کو جو 6 سے بڑھا کر 12 کیا جائے گا۔ وقاص آپ کا بہت شکریہ۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں 2.5% کمی کا اعلان۔ شرح سود 17.5% سے کم ہو کر 15% ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک نے مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ زرعی پالیسی کمیٹی کا کہنا ہے سخت زرعی پالیسی موقف مہنگائی میں کمی کا رجحان برقرار رکھنے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ زرعی پالیسی موقف سے معاشی استحکام اور شرح نمو حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں 2.5% کمی کا اعلان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا شرح سود میں کمی سے ظاہر ہے کاروباری سرگرمیوں، برآمدات اور روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 7% تک آ گئی ہے۔ عالمی ادارے ملک کی معیشت کے استحکام کی گواہی دے رہے ہیں۔ ملک کو دیوالیہ کرنے کے دھانے پر پہنچانے والوں کے ناپاک منصوبے ناکام ہوئے۔ سعودی قیادت نے معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ہر قسم کی معاونت کی یقین دہانی کرائی ہے۔
آج عالمی امن کو مسلسل بڑھتے خطرات اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ آرمی چیف کا انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پیس ٹریننگ سینٹر کانفرنس کا خطاب کہا، اقوام متحدہ اور دیگر تنظیموں کی جانب سے جاری امن کوششوں کے باوجود بے گناہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حالت زار یاد دہانی کراتی ہے کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ مہمان خصوصی جینیفر لاروکس نے اقوام متحدہ قیام مشن میں پاکستان کی خدمات کو سراہا، جبکہ مہمان خصوصی نے 28ویں سالانہ کانفرنس کی میزبانی پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ امریکہ میں انتخابی مہم کا آج آخری روز ہے۔ صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ منگل کو ہوگی۔ سیاسی پنڈتوں کے مطابق 7 سوئنگ ریاستوں میں سے بھی جو امیدوار 4 یا اس سے زائد ریاستوں میں کامیابی حاصل کر لے گا وہ ملک کا 47واں صدر ہوگا۔ امریکہ میں نئے صدر کو منتخب کرنے کی گھڑی آن پہنچی۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے دار صدارتی انتخابات کی تیاریاں مکمل۔ مختلف رائے شماریوں میں کاملا ہیرس کو صرف 1 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے، تاہم اس میں غلطی کا امکان بھی موجود ہے۔ دونوں امیدواروں کی توجہ پانسا پلٹنے والی ریاستوں پر مرکوز ہے۔ کاملا ہیرس پینسلوینیا میں سرگرم ہے، جبکہ ٹرمپ کی پینسلوینیا، نارتھ کیرولینا اور مشیگن میں دوڑ دھوپ جاری ہے۔ کاملا ہیرس کا کہنا ہے کہ امریکی ووٹرز قبل از وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے دعوے میں نہ آئیں۔ ٹرمپ کا قبل از وقت جیت کا دعویٰ حقیقت سے توجہ ہٹانا ہے۔ انہوں نے کہا 2020 کا صدارتی انتخاب شفاف تھا، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست ہوئی۔ صدارتی انتخابات کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بیلٹ باکسز، پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز میں پہنچائی جا چکی ہیں۔ 24 کروڑ سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 7 کروڑ افراد نے پولنگ ڈے سے پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ 33 سینیٹرز اور 13 گورنرز کا بھی چناؤ ہوگا۔ مالک ریاستوں کے 93 الیکٹورل ووٹ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ امریکی صدارتی الیکشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی۔ سینئر صحافی نسیم صدیقی بھی امریکی انتخابات کی کوریج کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ انتخابات میں ٹرمپ کا پلڑا بھاری ہے یا پھر کاملا ہیرس کا۔ جی نسیم صدیقی بتائے گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ انتخابات کو اور عوام کا جھکاؤ کس طرف نظر آ رہا ہے؟ اس وقت میں وائٹ ہاؤس واشنگٹن میں موجود ہوں، اس کے سامنے موجود ہوں رادر، اور یہاں پہ کل صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات دنیا بھر میں اس کی نیوز ہے اور بڑی گہری نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہے۔ کاملا ہیرس جو ہے وہ ڈیموکریٹس کی امیدوار ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن کے امیدوار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں، جبکہ کاملا ہیرس جو ہے موجودہ گورنمنٹ جو بائیڈن کی گورنمنٹ ہے اس کی وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ 4 سال بعد یہاں پہ صدارتی انتخابات ہوتے ہیں۔ یہاں پہ وہ گہما گہمی تو نہیں ہے جو پاکستان میں یا ہمارے بھارت میں یا بنگلہ دیش میں یا ساؤتھ ایشین کنٹریز میں نظر آتی ہے۔ لوگ یہاں پہ ایکٹیو ضرور ہیں، لوگ یہاں پہ بڑی تعداد میں ووٹ ضرور ڈالتے ہیں، لیکن جس طرح یہاں پہ ریلیز ہوتی ہیں یا ٹی وی کے اوپر مباحثے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ یہ چوز کرتے ہیں کہ کس کا منشور بہتر ہے، کون امریکنز کی جو دل کی آواز ہے، یا جیسے اب کووڈ کے بعد مہنگائی یہاں پہ بھی بہت ہوگی، لوگوں کو صرف پاکستان میں نہیں یہاں پہ بھی مہنگائی کے بڑے مسائل ہیں، جابس کے مسائل ہیں، امیگریشن کے مسائل ہیں، تو وہ کون بہتر طریقے سے ڈیل کر سکے گا، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بہتر طریقے سے ڈیل کریں گے یا کاملا ہیرس کریں گی، یہ تو عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا بلکہ آنے والے دن میں کل جو ہے وہ رخ کس طرف جاتا ہے۔ جب فائنل ووٹنگ ہوتی ہے اس کے رزلٹ آتا ہے تو پتہ چلے گا کہ بھئی کس نے میدان مارا، ڈونلڈ ٹرمپ نے میدان مارا یا کاملا ہیرس نے میدان مارا۔ لیکن ابھی تک کے جو پولز اور سرویز آ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایج حاصل ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کل کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ امریکی صدارتی انتخابات میں فیصلے کی گھڑی قریب ہے۔ ڈیموکریٹک امیدوار کاملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلہ نظر آ رہا ہے۔ دونوں امیدوار امریکی سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں اور ایک نظر ڈالتے ہیں کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی سیاست میں کیا کردار ہے، بتا رہی ہیں حفظہ امتیاز۔ امریکہ میں 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کاملا ہیرس اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ ٹرمپ 2016 کے الیکشن میں ہلیری کلنٹن کے خلاف فتح حاصل کر کے منصب صدارت پر فائز ہوئے تھے۔ وہ 2020 کے الیکشن میں جو بائیڈن سے شکست کھا گئے تھے۔ کاملا ہیرس 2020 کے الیکشن میں جو بائیڈن کے ساتھ نائب صدر منتخب ہوئی تھی۔ وہ اس عہدے پر منتخب ہونے والی پہلی امریکی خاتون ہیں۔
अब एक नजर डालते हैं इन दोनों सदारती उम्मीदवारों की प्रोफाइल्स पर। डोनाल्ड ट्रंप, पैदाइश 14 जून 1946, क्वींस, न्यूयॉर्क। पेशा अमरीकी सियासतदान, ताजिर, मीडिया शख्सियत। सियासी जमात रिपब्लिकन पार्टी। अहम जिम्मेदारियां साबिक अमरीकी सदर 2017 से 2021। ट्रंप की पॉलिसी इमिग्रेशन रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्सों में तखफीफ। कैमला हैरिस, पैदाइश 20 अक्टूबर 1964, ऑकलैंड, कैलिफोर्निया। पेशा सियासतदान, अटॉर्नी। सियासी जमात डेमोक्रेटिक पार्टी और अहम जिम्मेदारियां अमरीकी नायब सदर 2021 ताहाल। कैमला हैरिस की पॉलिसी हेल्थ केयर सहूलियात की फराहमी, मुजरिमों से मुताल्लिक अदालती इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक लाहे अमल। इन दिनों अमरीकी इलेक्शन की गहमा गहमी इंतहाई उरूज पर है। पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप पर। अब देखते हैं 5 नवंबर को फैसला किसके हक में होगा और कौन बराजमान होगा मनसबे सदारत पर। और अब खबर खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 204 रन का हदफ 34वें ओवर में हासिल किया। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अभी आपको लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। Parliamentary affairs today before the National Assembly, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 8 of 2024, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Supreme Court Practice and Procedure Amendment Ordinance 2020. Judges Act 1997, Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. A bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Numbers of Judges Amendment Bill 2024 stands introduced. Azam Nazeer Tarak Sahab to move item number 4E. मैं जरा इस पे थोड़ा बयान कर दूं। ये इस अमेंडमेंट के जरिए जो नंबर ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, इसे अप टू 34 किया जा रहा है, ताकि सर जो ये बैकलॉग है मुकदमात का, उससे भी निपटा जा सके। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सर आईनी बेंचेस के क़याम है, उसके लिए भी सर हमें कुछ जजेस चाहिए थे। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी बार बॉडीज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो बहुत देर से इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि जो 4 सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज़ हैं, कराची, क्वेटा, पेशावर और लाहौर, सर वहाँ पे बात का मुतालबा कर रहे थे कि जो 4 सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज़ हैं, कराची, क्वेटा, पेशावर और लाहौर, सर वहाँ पे महीनों के हिसाब से सर पेंडेंसी रहती है और हज़ारों केस पेंडिंग है। हज़ारों केस पेंडिंग होने के बावजूद जजेस नहीं जाते। तो हमने सर ये इसलिए तादाद में 34 तक का इजाफा किया है, अप टू 34 है। ये टाइम टू टाइम जितनी रिक्वायरमेंट है, ताकि वो जजेस जुडिशल कमीशन अपॉइंट कर सके। अभी हमारे पास 16 जजेस हैं। हो सकता है पहली फेज़ में 6 की ज़रूरत पड़े या 8 की ज़रूरत पड़े। तो टाइम टू टाइम ये जो नंबर है ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। वी हैव लेफ्ट इट ओपन फॉर द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये सर इसके बैकग्राउंड। गौहर साहब जब बारी आएगी, गौहर साहब आपको दूंगा। जी हाँ, आइटम नंबर 4B मूव कीजिए आजम साहब। सर आए जी मैं दूंगा जब आता वक्त आएगा। I wish to introduce the bill further to amend